کہ میں وکیل بھی ہوں اور سیاستدان بھی ہوں، تو جب مجھے مائک مل جائے اس کے بعد مجھے وہاں سے ہٹانا تھوڑا ایک چیلنجنگ کام ہو جاتا ہے. تو لیکن کوشش ضرور کروں گا کہ اپنے آپ کو یہ یاد کرواتا رہوں کہ آج میں اسٹوڈنٹس میں بیٹھا ہوں، نوجوانوں میں، اور نوجوان تھوڑے سے بے صبرے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے شاید میری زیادہ لمبی بات اور گفتگو کو سے تنگ آ جائیں. بہرحال مجھے آج وائس چانسلر صاحب موجود ہیں. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ پشاور یونیورسٹی میں شاید تقریباً ہفتے میں آج کل 2 مرتبہ آ رہا ہوں اور کسی نہ کسی ایونٹ کو میں شرکت کر رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے خاص طور پر جب میں یوتھ کے ساتھ، نئی نسل کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں. تو میرے لیے خوشی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو خیر اپنی جوانی کا زمانہ یاد آ جاتا ہے، تو وہ ویسے ہی ایک اچھی خوشگوار یادیں ہوتی ہیں. لیکن دوسری طرف ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ اس ملک کا فیوچر ہو، آپ اس ملک کا مستقبل ہو، اور مستقبل کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے آپ اس وقت تیار ہو رہے ہو. آپ ایک فارمیٹیو فیز سے گزر رہے ہو، اور انسانی زندگی میں چاہے وہ انفرادی ہو چاہے اجتماعی نوعیت کی چیزیں ہوں، جو فارمیٹیو فیز ہوتا ہے جس میں آپ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہو، سب سے فنڈامنٹل پیوٹل امپورٹنس اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے اس آنے والے چیلنج کے لیے تیار کر رہے ہو. جیسے فوج جو ہے وہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اگر اس کی ٹریننگ ٹھیک ہو جائے، ان کے اندر ڈسپلن انکلکیٹ ہو جائے، ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کے اندر پمپ کر دی جائیں جو ان کو آئندہ آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کرتے ہیں، تو وہ فوج ہمیشہ بہترین فوج ثابت ہوتی. ٹریننگ فیز آپ کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سے جو سینئر لوگ ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، ہم لوگ ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے انداز میں شیئر کریں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہوں. کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور بڑا زبردست قول ہے، میں عموماً اسے کوٹ کرتا ہوں کہ اپنی آئندہ نسل کو ان کے اثر، ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ایجوکیٹ کرو. تو آپ کا زمانہ ہمارے زمانے سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. میں بھی اس پشاور یونیورسٹی میں بڑا اس روڈ نمبر 2 پہ پھرتا رہا ہوں. میں یہاں پر پہلے خیبر میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، اس کے بعد میں یہاں پڑھا رہا تھا لا کالج میں. تو ایک عرصہ ہے جو یہ یادیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں نے اپنی لائف سے، تعلیم سے اور تعلیم کے بعد پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد جو بھی تجربات حاصل کیے، وہ تجربات، ان کا جو نچوڑ ہے، ان کا جو کرکس ہے، ان کی جو، اور ان تجربات کے نتیجے میں جو آپ کے احساسات جنم لیتے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ تجربات سے تو کوئی بھی گزر رہا ہوتا ہے. ہم میں انسانوں میں اور دیگر جانداروں میں صرف ایک ہی فرق ہے میری ناقص عقل کے مطابق. میں زیادہ تر آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر رہا ہوں، کوئی لکھی لکھائی تقریر نہیں ہے، بس جنرل باتیں آپ کے ساتھ کروں گا. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان میں اور دیگر جانداروں میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان بھی تجربے سے گزرتا ہے لائف کے مختلف مراحل اور مدارج میں، اور دیگر جانور بھی گزرتے ہیں. لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم ان تجربات کے نتیجے میں احساسات کو ایبزارب کرتے ہیں، ہماری فیلنگز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ان فیلنگز کو پھر ہم شعور کے فلٹر سے گزار کر ان کو اپنے ایکسپیرینس کی شکل میں سامنے لے کر آتے ہیں، اور وہی ہمارے لائف کا نچوڑ ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، اور اسی لیے ہمیں اشرف المخلوقات بھی شاید کہا گیا ہے کہ ہماری چونکہ یہ 3 فیز پروسیس ہے، تو اس سے ہم ایمپیتھی اور سمپتھی کے جذبات، فیلنگز اور ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ہم اپنی ایموشنز کو سمجھتے ہیں. جاندار جو ہوتے ہیں، دیگر جانور، وہ انسٹنکٹیو ہوتے ہیں، وہ جبلت کے تحت کام کرتے ہیں، ہم شعور کے تحت کام کرتے ہیں. تو یہی ہمیں فرق ہے، اور اسی لیے ہماری ذمہ داریاں بھی بطور انسان زیادہ ہیں. اب رہ گئی بات آپ کے اسپیشل جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ کا جو کام ہے. میں ایک آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور کچھ آپ کے پروفیسر صاحب نے بھی جب یہاں پر ابتدائی بات کی تو مجھے ادھر سے کچھ آئیڈیاز آئے. پھر پریزیڈنٹ صاحب جب آئے اور انہوں نے اپنی بہت ہی مختصر الفاظ ادا کیے، تو مجھے 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پولیٹیکل بات نہیں کروں گا، صرف اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور فیلنگز یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ
انسان جب دنیا میں آتا ہے اور وہ دنیا کو سمجھتا ہے اور دنیا کی کاگنیشن اس کو ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے اور میں کیوں آیا ہوں، تو وہ دو تین چیزیں ہیں جو اس پر بہت ہی، یا فیکٹرز ہیں، محرکات ہیں جو اس کی شخصیت کو بناتی ہیں، اور دنیا میں اس کا جو رول ہے، جو اس کا متعین کردہ رول ہے، یا جو وہ اپنے لیے خود تعین کرتا ہے، اس پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈٹرمن کرتی ہے آپ کی ڈیسٹینی، وہ آپ کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہیں، ہاؤ ڈو یو تھنک، آپ چیزوں کو ریشنلائز کیسے کرتے ہیں، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو شعوری صلاحیتوں کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے ان کو آپ ڈیولپ کیسے کرتے ہو اور ان کو استعمال کیسے کرتے ہو۔ یہ سب سے فنڈامنٹل ایک آپ کی کامیابی اور ناکامی میں جو فرق آتا ہے وہ اس چیز سے آتا ہے۔ اس تھاٹ پروسیس کو اگر آپ پازیٹیو اور کریٹو تھاٹ کے ذریعے کی شکل میں ڈیولپ کرو تو آپ کی زندگی میں کریٹیوٹی اور پازیٹیوٹی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کو اگر آپ ڈسٹرکٹیو نیگیٹیوٹی کی شکل میں ڈیولپ کرو گے، نفرت، غصہ، منفی طرز عمل، تو وہ آپ کو اس طرف لے کے جائے گی۔ دنیا میں آنا، جب آپ کا آنا ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے یہاں جانا ہے، کوئی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے، اور آپ کی ہر حرکت کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو فلسفی کا قانون ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے اثرات آگے مرتب ہوتے ہیں اور وہ اثرات پھر آگے کازز بنتی ہیں مختلف چیزوں کی۔ تو آپ کا تھاٹ پروسیس سب سے امپورٹنٹ ہے، اور سب سے زیادہ آپ نے اپنے تھاٹ پروسیس کو توجہ دینی ہے کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور تھاٹ پروسیس کے لیے ایک ہی فارمولا ہے، اور یہ بھی میں اپنی پرسنل خیالات، ذاتی خیالات شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تھاٹ پروسیس کی کریٹیوٹی اور پازیٹیوٹی از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور کیریکٹر۔ اور کیریکٹر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کیریکٹر کمزور ہو جائے تو آپ بہت انٹیلیجنٹ تو ہو سکتے ہو، بہت کننگ، چالاک، عیار، شاطر تو بن سکتے ہو، لیکن آپ کبھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ ہسٹری دیکھ لیں، آپ سائیکالوجی دیکھ لیں، اور لوگوں کے سائیکولوجیکل پروفائلز کو ذرا سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں، چالاک، عیار، شاطر، دھوکے دینے والے، جھوٹ بولنے والے، اچھے جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایک ٹرانس میں، ایک جال میں پھنسا دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انٹیلیجنٹ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی جو ان کو ایک بڑا اور کامیاب آدمی بنائے۔ وقتی فائدے حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے اندر کیریکٹر کی اسٹرینتھ ہوگی تو اس کیریکٹر کی اسٹرینتھ کو ڈائریکٹلی جو ہے لنک ہوگی آپ کی ذہنی شعوری ارتقاء کے ساتھ، اور آپ کا شعور کا معیار جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میں مذہبی نظریات پہ بات کرنے سے تھوڑا سا اس وقت وہ کروں گا، لیکن ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت، اس پہ ذرا سوچیں۔ ان کی جو میتھڈالوجی آف ٹریننگ تھی اپنے لوگوں کو، وہ کیا تھی؟ انہوں نے بیٹھ کر ان کو نماز اور روزوں کی تعلیم شروع میں نہیں دی تھی، انہوں نے ان کو کیریکٹر کی تعلیم دی تھی کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو، دوسروں کے ساتھ رحم دلی کرو، رحم کا برتاؤ کرو۔ یہ تمام وہ فیکٹرز تھے جو انہوں نے اپنے فالوورز کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے لوگوں کو پہلے، سب سے پہلے کیریکٹر دی۔ جب کیریکٹر دیا تو آٹومیٹیکلی اس کے بعد ان کو دعوت تعلیم اور علم دی، اور وہ تعلیم تبھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے جب آپ کے اندر کیریکٹر مضبوط ہو۔ اور پھر کیریکٹر کے بعد جو شعور آپ حاصل کرتے ہو، اور آپ نے قرآن کو آپ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ عقل، فہم، شعور، تدبر کا استعمال ہے۔